اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ میں آپ کے سامنے یہ جو سیریز پیش کر رہا ہوں، آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ چند ویڈیوز ہوں گی جو بہت ہی اہم ٹاپک ہیں ان پہ انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر اپنا ہمارا جو چینل ہے گرامر کے حوالے سے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سے قبل میں نے آپ کو تعارف کے طور پر ایک ویڈیو پیش کی تھی۔ دوسرے نمبر پر یہ قرآنی آیات سے ثابت کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی خفی یا وحی غیر مطلوع جیسے کہتے ہیں، جو قرآن کی تشریح ہے، جو قرآن کی وضاحت ہے، وہ قرآن ہی ہے لیکن قرآن کی وضاحت ہے، اور وہ قرآن سے باہر نہیں ہے، جس کا یہ انکار حدیث کرنے والے بہت واویلا مچاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن ہی کافی ہے۔ تو وہ جو ساری آیات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ بہت سارے اور بھی حوالے ہیں لیکن مختصراً چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں اور یہ بات ثابت کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی قرآن کے علاوہ وحی خفی یا غیر مطلوع وحی جو ہے وہ نازل ہوتی تھی، اور وہ ہر لمحہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرورت محسوس فرماتے آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا اور اس قرآن کی تشریح یا زمین پہ جو حالات اور واقعات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مطلع کیا جاتا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ بات میں ثابت کروں گا قرآن کی آیہ مبارکہ سے کہ اطاعت رسول بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جب تک یہ قرآن ہے اطاعت رسول ہے، جب تک مسلمان ہیں اطاعت رسول بھی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے بھی حوالے ہیں۔ اور یہ اگر اطاعت رسول ہم دنیا میں نہیں کریں گے بحیثیت مسلمان، تو پھر آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ اور منکرین حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے آج کے دور میں ضروری نہیں، وہ صرف اس دور کے لیے تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دنیا میں، اور آپ کے اصحاب نے وہ اطاعت کر دی۔ اب ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اور یہ اطاعت رسول کے لیے جو احادیث ہیں، یہ اتنا مجموعہ ہے، یہ سارا کا سارا یہ غیر جو ہے وہ معتبر ہے۔ بعد میں لکھا گیا اس میں جھوٹی حدیثیں، من گھڑت حدیثیں ہیں، آپ خود لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک جو ہے نا گمراہ کرنے کا طریقہ لوگوں کو، کہ اس میں یقیناً ایسی حدیثیں ہیں جو جھوٹی ہیں، جو من گھڑت ہیں، جو غیر منطقی ہیں، لیکن اصل بھی موجود ہے، اور اصل جو ہیں ان کے لیے ہی نقل بنائی جاتی ہے۔ یعنی جو سکہ رائج الوقت ہے اسی کی نقل کی جائے گی۔ ہمارے پاس جو آج گردش کر رہے ہیں نوٹ پاکستان میں، انہی کی نقل کی جائے گی۔ اور فرض کرو کوئی بندہ 20,000 کا نوٹ یا 30,000 کا یا 50,000 کا نوٹ بنا کے، جعلی نوٹ بنا کے اس کو گردش کروائے، تو کیا قوم اسے قبول کرے گی؟ کیونکہ وہ کرنسی ایگزسٹ نہیں کرتی، جس کی ویلیو ہوتی ہے اسی کی نقل بنائی جاتی ہے۔ تو جس زمانے میں یہ نقلیں بنائی گئیں، احادیثیں گھڑی گئیں، اس زمانے میں جو قیمتی چیز تھی قرآن کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی۔ لہٰذا اس دور میں بھی یہ منکرین حدیث اور اسلام کو ناکام کرانے والے اور اس کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ موجود تھے، اور وہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھایا
جنہوں نے احادیثوں کو جو ہے وہ جھوٹی احادیثوں سے منفرد کیا، الگ کیا اور کتابی شکل میں ہم تک پہنچایا۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اطاعت رسول پہ بات کریں گے، تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت رسول اللہ کے اذن سے، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا جب جب بھی رسول آئے ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی گئی، اللہ کے اذن سے کی گئی۔ قرآن آفاقی دعوت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رسول انسانیت ہیں، یعنی رہتی دنیا تک جو بھی انسان ہیں ان کے لیے نبی اکرم رسول ہیں۔ قرآن آفاقی دعوت کیسے ہے؟ دیکھیں، قرآن خود فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہر نبی نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ ہر نبی نے یہ فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اس الہ، اس رب کی اطاعت کرو، اس اللہ کی اطاعت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے کسی قوم کی بات نہیں کی۔ قرآن نے کیا فرمایا، یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن سے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو بندگی اختیار کرو اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں، ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ قرآن کیا فرماتا ہے، یا ایھا الناس، کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کے لیے تھا اور ہے، اور آخرت تک یہ قائم رہے گا اور پوری انسانیت اس سے ہدایت لیتی رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو کہ اے انسانوں، پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158۔ یہ دیکھیں قرآن خود فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ناس کے لیے رسول ہیں، پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں۔ اور یہ جو دھوکہ جو ہے منکرین حدیث دیتے ہیں کہ وہ اس دور کے لیے اطاعت تھی، وہ صرف عرب قوم کے لیے تھی، بعد میں ضرورت نہیں ہے، تو آپ خود دیکھ لیجئے قرآن خود فرما رہا ہے کہ اے نبی، پوری انسانیت کو، پورے لوگوں کو خطاب کر دو اور کہو کہ میں تمہارے لیے، سب کے لیے، جمیعاً کا لفظ ہے، تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھیے یہ دونوں آیات میں نے آپ کے سامنے اکٹھی رکھ دیں، یعنی ایک قرآن کے بارے میں جو ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، یا ایھا الناس، اس میں انسانیت کا ذکر ہے، پوری انسانیت کو فرمایا جا رہا ہے قرآن سے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق تھا اور تمہارا بھی، تاکہ تم جو ہے وہ آخرت کے برے انجام سے بچ سکو۔ اور یہی ایک طریقہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور وہ قرآن سکھائے گا، قرآن بتائے گا، اور پھر قرآن کی یہ اندر جو یہ باتیں ہدایت کی ہیں ان کی تشریح ضرورت پڑے گی، ان کو کھول کر بیان کی ضرورت پڑے گی، اس کی تعلیم کی ضرورت پڑے گی، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور پھر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس، کہ کہہ دو پورے انسانیت کو، پورے انسانوں کو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تمہارے لیے پوری جماعت، یعنی پورے اجتماع، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ نیچے میں نے آپ کے لیے نوٹ بھی لکھ دیا، اور آپ خود پڑھیں اور دیکھیں
کہ منکرین حدیث قرآن کو تو قیامت تک ہدایت کا واحد ذریعہ مانتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت صرف آپ کی زندگی تک محدود تھی۔ آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احادیث بعد میں لکھی گئی ہیں، اس لیے غیر معتبر ہیں۔ جی، تو یہ ہے منکرین حدیث کا دھوکہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، اور منکرین اس کو مانتے ہیں کہ یہ پوری انسانیت اور قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ لیکن وہی قرآن جب کہتا ہے پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے لیے پوری جمعیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رسول ہوں، تو اس کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں اور انکار کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے، یعنی اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں کافی ساری باتیں سامنے آ گئیں، اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اس کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا میں پیش کرتا ہوں کہ وہ واقعہ، وہ بات اگر قرآن میں کوئی پڑھے اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ احادیث میں یہ کس واقعے کا ذکر ہے اور سیرت مطہرہ میں یہ کون سے وقت کی بات ہو رہی ہے، وہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ سورہ الانفال کی شروع کی آیات میں ایک آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی اے نبی، آپ نے جو پھینکا ہے یا آپ نے جو مارا ہے وہ آپ نے نہیں پھینکا مگر ہم نے پھینکا ہے۔ وہ کیا چیز پھینکی گئی، کب پھینکی گئی اور کن کے اوپر پھینکی گئی، جب تک آپ سیرت نہیں جانتے، جب تک آپ احادیث کا حوالہ نہیں جانتے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں وہ ریت کے ذرات اور وہ کنکریاں تھیں، وہ ماری جو ہے مکہ کے مشرکین کی طرف جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ یہ جنگ بدر کے واقعات ہیں، تو وہ جو آپ نے ماری ہیں یا پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی مگر ہم نے پھینکی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ایکشن بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ ہی کا ایکشن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بھی اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ نے اپنی بات کو محفوظ کیا قرآن کی شکل میں، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں تھی؟ اس کو رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اس کو محفوظ کیا جاتا اور لوگوں تک پہنچایا جاتا؟ یقیناً ایسا ہوا ہے، اور وہ ہمارے پاس صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، یہ عطا بخاری صاحب ہیں، یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے عطا بخاری صاحب۔ اب میں آپ کو سنواتا ہوں کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ مزید ہوتے ہیں، قرآن اسی کو اصل شرک کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے غیر اللہ کی جو کتابیں ہیں ان کے مذہبی پیشواؤں کے وہ انسان ہوئے نا، تو ان کی اتباع کرنا، ان کو ہدایت کی کتاب سمجھنا قرآن سے شرک کہتا ہے۔ تو قرآن واحد سے کراہت کرنے والے مسلمانوں کے متعلق بہت سی آیات ہیں، مگر ہم یہاں صرف 3 آیات کا ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی ان کو غور سے سنیے۔ جا سورہ الاسراء کی آیت نمبر 46 میں ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ بڑی اہم آیت ہے، بڑی آئی اوپنر آیات ہیں یہ تینوں۔ جب تو یہ نبی سے خطاب، جب تو قرآن میں صرف اپنے رب ہی کا ذکر کرتا ہے تو وہ نفرت سے منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں کہ صرف اللہ، باقی کوئی نہیں۔ یہ جو انبیاء ہیں، صالح، جی سنا، یہ انبیاء کا ذکر کیا، یہ جو انبیاء ہیں تو انبیاء کی اطاعت کا انکار۔ دوبارہ سن لیجئے، آیات ہیں یہ تینوں۔ جب تو یہ نبی سے خطاب، جب تو قرآن میں صرف اپنے رب ہی کا ذکر کرتا ہے تو وہ نفرت سے منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں کہ صرف اللہ، باقی کوئی نہیں۔ یہ جو انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، یہ کوئی نہیں، بس صرف ایک اللہ کی بات کر رہے ہو۔ یہ بھی تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، تو وہ بھی تو اپنی مقام رکھتی ہیں۔ جی آپ نے سنا، دیکھ لیجیے کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ باقی اطاعتیں جو آج کل جو ہے مروجہ ہیں پیروں کی اور اپنے جو مسلکوں کے جو علماء ہیں جو قرآن سے ہٹ کے جو ہے وہ لوگوں کو تعلیمات دیتے ہیں، ان کے ساتھ انبیاء کا ذکر کر کے ان کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ٹافی کے اندر اس کے اوپر اچھا سا ایک ریپر لگا کے، ایک خوبصورت بنا کے، اس ٹافی میں چھوٹا سا ایک جو ہے نا زہر کا حصہ بھی رکھ دیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ اپنی باتوں کو خوشنما بنا کر اور دوسری باتوں کا سہارا لے کر جو اصل بات ہے، حق ہے، اس کو بھی چھپانا اور اپنے باطل کو حق بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ آگے فرماتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے اطاعت کی ضرورت نہیں کسی کی، اور قرآن ہی کافی ہے۔ یقیناً قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں، لیکن جو قرآن کی تشریح ہے
وہ بھی قرآن کے اندر اس کی ہدایت ہے، اسی کی تشریح اور اس کی وضاحت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی بحیثیت معلم، وہ آپ نے ہم تک پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کو کھول کر سمجھایا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اب سنیں آگے کیا فرماتے ہیں۔ خدا یہ کہاں کا دین ہے؟ تو یہ دیکھ لیں، یہی روش ہے، قرآن اسی کے اوپر ہم سے سوال کر رہا ہے، اسی کے اوپر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تیسری جو آیت ہے وہ ہے سورہ العنکبوت، آیت نمبر 51 ہے۔ اس کے اندر ہے اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذالک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں سوال کا نشان ہے، اولم یکفہم، سوال کا نشان ہے، اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی جو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی صرف اکیلا ایک قرآن اور ایک خدا لے کر آ گئے، اور یہ جو کتب روایات ہیں، یہ جو فقہ ہیں، یہ جو ائمہ ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، اکیلا قرآن ہی ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ان سے مخاطب کر کے قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بلا شبہ اسی میں رحمت اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ ایبسولوٹلی ٹروتھ بتا رہا ہے، ایبسولوٹلی دین بتا رہا ہے قرآن کریم کو، کہ دین، ہدایت، اسلام صرف اسی کتاب کے اندر ہے، اسی کے اندر رحمت ہے، سلامتی ہے، اسی کے اندر نشو و نما ہے، اسی کے اندر پروگرس ہے، اسی کے اندر ایوالو ہونا ہے، اسی کے اندر قانون ہے، نصیحت، قانون ہوتا ہے اللہ کا، ہمارے لیے وہ نصیحت ہوتی ہے، وہ قانون ہے اللہ کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ آپ غور کریں کہ یہ آیات کفار کے متعلق نہیں بلکہ اسلام کے دعوے دار مسلک پرست مسلمانوں کے متعلق ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں قرآن واحد سے کراہت کرنے والے، اکیلے قرآن کو کافی نہ سمجھنے والے، یعنی اپنے اپنے مسلک کی مختلف و متضاد روایات اور سنتوں کے بغیر قرآن کے مجمل یا مبہم ہونے کا عقیدہ رکھنے والے خود سوچ لیں کہ اس وجہ سے مسلمانوں میں کس قدر اختلاف، اشار، فساد پھیل چکا ہے۔ مسلمان بے شمار گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ حالات اور واقعات اور یہ جو تقسیم ہے مسلمانوں کی، اس کا جو ہے حوالہ دے کر جو باطل پیش کر رہے ہیں، اپنا حق کے ساتھ گڑبڑ کر کے حق کو جو ہے وہ مشتبہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن واقعی ہمارے لیے ہدایت ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لیے قرآن نہیں ہے، کوئی مسلمان قرآن سے کراہت نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلک والے اور یہ جو فرقوں والے ہیں یہ قرآن سے کراہت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا، کوئی ان کی کتابوں کا کوئی حوالہ ہے کہ جس میں وہ لکھا ہو کہ قرآن سے ہمارے لیے کافی نہیں ہے اور وہ قرآن سے کراہت کرتے ہیں، تو ذرا پیش کریں۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آئیں نا، ایسے اپنے منہ سے اپنی زبان سے جو کہتے چلے جائیں کہ لوگ مان لیں گے۔ یقیناً اس میں پرابلم ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر اپنے جو علماء ہیں، اگر وہ قرآن سے ہٹ کے ان کو تعلیم دے رہے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور اسی وجہ سے تقسیم ہے۔ لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر نبی کی اطاعت سے لوگوں کو متنفر کرنا اور کہنا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، یہ وہ باطل ہے جس کو وہ حق بنا کے، ان چیزوں کا سہارا بنا کے اس کو حق بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اب ہم اطاعت رسول کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کیوں ضروری ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، اور قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی اطاعت کرو اللہ کی و رسولہ اور رسول کی۔ کیا یہ دونوں ایک ہی اطاعتیں ہیں؟ دیکھ لیجیے، یہ دو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہ غلام احمد پرویز جو ان کے استاد ہیں منکرین حدیث کے، انہوں نے جو لغت لکھی ہے، یہ میں نے وہاں سے واو جو ہے اس کی جو تشریح انہوں نے لکھی ہے وہ نقل کی ہے آپ کے سامنے۔ حرف واو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اور انگلش میں لکھا ہے اینڈ۔ اس کے معنی ہیں انعامہم و انفسہم، ان کے چوپائے اور وہ خود۔ تو وہ واو کو یہ بالکل واضح کر رہے ہیں کہ یہ دو چیزوں کے درمیان واو آتا ہے، اور دو چیزوں کا ذکر جب ہو تو واو دونوں کو الگ کرتا ہے، اینڈ کا مطلب دیتا ہے اور کا مطلب دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اور دوسری جگہ پہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی دو اطاعتیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور ایک رسول کی اطاعت۔ دیکھ لیجئے یہاں پہ قرآن واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ یہ دو اطاعتیں ہیں، اطاعت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے رسول کی۔ اور جب منکرین حدیث سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، تو اس لیے وہ اطاعت ہو گئی اور وہ جو ہے صحابہ نے کر دی۔ اب آپ قرآن کی اطاعت کریں گے تو ساتھ رسول کی اطاعت بھی ہوتی رہے گی،
کیونکہ رسول کی اپنی کوئی بات نہیں ہے، جو انہوں نے فرمایا یہ سب قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہی وہ دھوکہ دے کر اطاعت رسول سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پہ دو اطاعتیں ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور یہ حکماً فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو اطاعت رسول ان کے مطابق اگر نہیں ہے آج کے دور میں، تو اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ یہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے۔ تو یا تو اگر یہ کہیں کہ ایمان والے تو اسی دور میں موجود تھے، بعد میں ایمان والے کبھی نہیں ہوں گے، تو پھر بات مانیں، پھر اس کو وضاحت کریں اس بات کی۔ تو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ پوری دنیا جو قرآن کو مانتی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کو ایک مانتی ہے اور اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ تو جو لوگ اس طرح سے مسلمان ہیں ان کو مومن کہا جاتا ہے، ایمان والا کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور واو اس میں یہ فرق کر رہا ہے کہ ایک نہیں، یہ دو اطاعتیں ہیں۔ اور آگے قرآن اسی آیت میں واضح کر رہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان نزاع پیدا ہو جائے، اگر تمہارے اندر کوئی مختلف ہو جائے آراء، اور کوئی کسی معاملے میں جو ہے وہ اگر جھگڑا پیدا ہو جائے، تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ تو قیامت تک جب کوئی بھی مسئلہ بنے گا مسلمانوں میں، اگر اس میں اختلاف ہو جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر اس میں معاملہ واضح نہیں ہے، اور بہت سارے معاملے ہیں جو بالکل واضح نہیں ہیں، کیونکہ اس کی وضاحت تو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو پھر اگر اس میں نہ ملے تو پھر رجوع کرو قرآن کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا کیا آج کے دور میں کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ آپ کے فرمودات جو ہیں وہ محفوظ ہوں اور ہمارے پاس موجود ہوں قرآن کے پیرلل میں، تو پھر ہی ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے جس کو مبہم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور حق کو جو ہے وہ باطل کر کے اور باطل کو حق کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے ان کی طرف سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے قرآن کی اطاعت کر دی تو آپ نے رسول کی اطاعت کر دی۔ تو آیت مبارکہ ہے سورہ النساء میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، دیکھیں اس آیت سے جو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ تو یہاں پہ اطاعت، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول کی اطاعت بِإِذْنِ اللہ ہے، تو جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو بنیاد ہے رسول کی اطاعت۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو بعد کے لوگ آئیں گے، جو مسلمان ہوں گے، وہ جب رسول کی اطاعت کرنا چاہیں گے، یعنی آپ کے پاس ان کے پاس جو ارشادات موجود ہوں گے، تو وہ اصل میں اطاعت جو ہے رسول کی اللہ کی اطاعت ہی ہوگی، اور پھر اللہ کی اطاعت کرنے کا ذریعہ ہی رسول کی اطاعت بتایا گیا ہے۔ اس آیت سے جو اہم بات دوسری ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اطاعت کا صیغہ آیا ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور ماضی کا نہیں ہے۔ یعنی عربی زبان میں دو زمانے ہیں، ایک ماضی ہے ایک مضارع ہے۔ مضارع جو ہے اس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ جو کام ہو رہا ہے یعنی آج کے دور کی بات یا اس کے بعد جب بھی ہوگا، تو من یطیع الرسول یعنی بعد میں جو بھی اطاعت کرے گا رسول کی۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ ماضی کی بات نہیں ہو رہی، یہ مضارع ہے،
حال میں جس نے اطاعت کی یعنی اس زمانے میں، اور بعد میں جو اطاعت کرے گا، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اور یہی اصل بات ہے، من یطیع الرسول، جو بعد میں اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ۔ تو یہ اس بات سے وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو اس دور کی بات تھی، یہ ماضی اس میں نہیں ہے بلکہ حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں۔ تو دونوں میں جو اطاعت ہوگی، ہو رہی ہے اس وقت میں جب قرآن نازل ہوا، اور بعد میں جو ہوگی وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، اس لیے فرمایا، اس لیے اطاعت رسول پہلے ہے اور اطاع اللہ بعد میں ہے۔ تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اب وہ کیسے کرے گا، بعد کے لوگ کیسے کریں گے، اس کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوبست ہونا چاہیے تھا، اور وہ ہے کہ آپ کے ارشادات ہمارے تک صحیح جو ہے وہ احادیثوں میں پہنچتے اور محفوظ ہوتے، جو کہ ہیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اطاعت اپنے ساتھ، اطاعت میں اللہ نے اپنے رسول کو ساتھ رکھا اور بیچ میں واو لا کر دو اطاعتیں فرمائی۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں سورہ الانفال یعنی بدر کا واقعہ ہے، اس میں کافروں یعنی مشرکین نے جو مسلمانوں سے جنگ کی، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کو شکست اس لیے ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سردار اس لیے مارے گئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ تو یہ ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اس کے بعد بھی جو مخالفت کرے گا، جب بھی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچے گا نہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں واو ہے اللہ کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت، اور اس میں بھی مضارع ہے وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا۔ تو بخاری صاحب، آپ اور آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ آپ مخالفت کر رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انکار کر رہے ہیں آج کے دور میں، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ سامنے سے اس قرآن پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پچھلے لیکچر میں بھی رکھی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی باطل داخل نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا نہ کوئی کر سکے گا قیامت تک۔ لوگوں نے کوششیں کی جیسے یہ بخاری صاحب کر رہے ہیں، تو قرآن کے اندر آپ باطل داخل نہیں کر سکیں گے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ سورہ الانبیاء، یہ جو تم قرآن کے خلاف باتیں بنا رہے ہو نا، یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ سوچیں، ثم تتفکروا، پھر سوچیں، تھنک اگین، یہ خود فرماتے ہیں، تو سوچیں ذرا۔ اچھا ان کو توفیق نہیں ہوگی، اللہ کرے ہو جائے، مگر ان کے سننے والے، ان کے ماننے والے جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ تو کم از کم غور سے سنیں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور پھر تھنک اگین، غور کریں کہ یہ بخاری صاحب آپ کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اور قرآن آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگلی آیت یہ حق کی چوٹ جو ہے باطل پہ لگنے والی ہے، آپ بھی ذرا دماغ کھول کر سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا وبال، فرمایا یہ سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا آتانا اللہ و آتانا الرسول وقالوا ربنا انا آتانا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے
اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہرا کر دیا، اے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج دے۔ جی دیکھ لیجئے قرآن کیا فرماتا ہے کہ جو اطاعت رسول سے منہ موڑے گا اور اس حال میں مر جائے گا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، اور اپنے جو ان کو بہکانے والے ہیں، چاہے وہ فرقہ بندیوں والے ہوں اور چاہے یہ منکرین حدیث ہوں، یہ دو دھاری تلوار یہ آیت مبارکہ یہ دونوں کی طرف سے کاٹ رہی ہے۔ فرقہ بندیوں والے جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے فرقوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، اگر کوئی انہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، توفیق دے، اور سننے والوں کو بھی کہ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر وہ اس حالت میں مر گئے تو جب آگ میں جلائے جائیں گے تو پھر وہ وہاں پہ حسرت سے کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ تو منکرین حدیث اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی، وہ نہیں مان رہے، تو پھر انہوں نے کس کو مانا؟ گمراہ کرنے والوں کو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور یہاں تک پہنچایا، تو پھر وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، تو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو بھی دگنا عذاب ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ تو آج یہ وقت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اپنے آپ کو یہ اس دھوکے سے نکالیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خود سوچیں، قرآن پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے اس کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔